اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں تصوف کے سلسلے میں جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں بڑی شدت سے کیا کرتا ہوں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر نہیں سکتے جب تک کہ ہم اس کی اطاعت اور پھر اس سے بڑھ کے اس کی بندگی نہ کر لیں۔ اب اس کی اطاعت اسی صورت میں ہوتی ہے جب ہم اس کے تمام احکامات پر حد الوسع کوشش کر کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قلب کی صفائی پر ہم زور دیتے ہیں کہ وہ بنیاد بنتا ہے تمام تر نیکی کی، کہ جب ہمارا قلب آئینے کی طرح صاف اور دھلا ہوا رہتا ہے تو پھر نیکی کرنا بہت آسان ہے۔ ایک اور بہت اہم پہلو اسی ضمن میں یہ ہے کہ ہم اپنی گواہی کو درست کریں۔ ہوا یوں ہے کہ ہماری معاشرتی وجوہات کی بنا پر کچھ کلچرل ریزنز اور کلچرل کمپلشنز کچھ چیزیں ہماری زندگی میں یوں درائیں، ہمیں اب اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع کیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال بیک بائٹنگ ہے، یا جسے ہم نے ایک بڑا مہذب نام دیا ہے کہ گوسپ ہے۔ ہم بہت غیر شعوری طریقے پر ایک ایسا جرم کرتے رہتے ہیں جو اس جرم سے بھی بڑا ہے جس کی سزا رب تعالیٰ نے سنسار کر دینا مقرر کی ہے، لیکن ہم نہایت آسانی سے اور روٹین کے طور پر ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم دینی سٹینڈرڈ سے اپنے آپ پر جھوٹے کا لیبل بھی لگاتے رہتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں، لیکن دینی سٹینڈرڈ سے اف یو گو بائی اسلامک سٹینڈرڈز در حقیقت ہم جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے۔ تو ہم سنی سنائی باتوں کو دن میں نہ جانے کتنی بار آگے بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہم دینی لحاظ سے، دینی سٹینڈرڈ سے ہم جھوٹے کہلانے کے سزاوار ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی چیز کو ہم آگے بڑھائیں تو ایک چیز ہے گواہی۔ وہاں بھی ہم لاشعوری طور پر، غیر شعوری طور پر ہم اپنی گواہی میں کچھ زیادہ سچے نہیں ہیں۔ جب ہم گواہی کی بات کرتے ہیں تو گواہی سے مراد صرف عدالت میں دی جانے والی گواہی نہیں ہے، یہ بھی گواہی ہے کہ اگر میں کہیں بیٹھا ہوا اپنے کسی دوست کا ذکر کر رہا ہوں تو میں اس میں ایسی خوبیاں بیان کر رہا ہوں جو در حقیقت اس میں موجود نہیں ہیں، یا جو وہ اس کے کردار کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے کسی ایک آدھ موقع پر اگر اس طرح سے کیا ہے تو میں اسے اس کی کردار کی خوبی بنا کے پیش کر دوں، یہ بھی گواہی میں بددیانتی ہے۔ اسی طرح جب میں اپنے کسی دشمن کا ذکر کر رہا ہوں تو میں صرف اس کی خامیاں، خرابیاں اور برائیاں ہی بیان کر رہا ہوں، اس کی کوئی خوبی بیان نہیں کرتا، تو یہ بھی میں گواہی میں بددیانتی کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے ڈیڈلیسٹ اینیمی کا ذکر کرتے وقت بھی حق گوئی سے کام لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا دشمن ایسا خراب ہے، ایسا خراب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ خوبیاں بھی ہیں۔
وہ اپنے دشمن کی خوبیاں بھی بڑے کھلے دل سے بیان کر دیتا ہے. اسی طرح بحیثیت مسلمان مجھ پر فرض ہے کہ اگر میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں اور کسی ایسے شخص کے بارے میں وہاں گفتگو ہو رہی جو موجود نہیں، اور اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو در حقیقت اس میں موجود نہیں ہے، اور اس بات کا مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کے کردار کا حصہ نہیں ہے، تو چاہے وہ شخص میرا دشمن ہی کیوں نہ ہو تو مجھ پہ لازم ہو جاتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ فوراً کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ آدمی میرا دشمن تو ہے، اس میں اور خرابیاں ہوں گی، لیکن یہ خرابی اس آدمی میں بالکل نہیں، یا اس نے یہ بات بالکل نہیں کہی تھی، یہ غلط ہے. ہمارے یہاں آپ دیکھیے، کبھی اگر میں کسی آدمی کے بارے میں آپ سے گلہ کروں گا یا شکوہ کروں گا کہ صاحب دیکھیے میں جا رہا تھا تو فلاں آدمی نے مجھے گالی دے دی، اب میں قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا کہ صاحب اس کے گالی دینے سے پہلے میں نے کیا کیا تھا جس کے جواب میں اس نے مجھے گالی دی. میں ہمیشہ صرف اتنا ہی حصہ کوٹ کروں گا کہ صاحب میں جا رہا تھا سڑک پہ، اچھا بولا فلاں صاحب ملے، انہوں نے مجھے گالی دے دی. جبکہ سڑک پر چلنے والا وہ آدمی پاگل تو ہے نہیں کہ بلا وجہ میں مجھے گالی دے دے. یقیناً میں نے اس کے قریب سے اپنی سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی اس طرح سے گزاری کہ اس کا ایک ویل پانی میں آیا، چھینٹے اڑے ہیں، اس آدمی کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، اور اس نے مجھے گالی دی. تو گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ میں پہلے یہ کہوں کہ صاحب میں جا رہا تھا، مجھ سے بڑی نالائق حرکت ہو گئی، میں ان مائنڈفل تھا، کسی سوچ میں تھا، اور مجھ سے بے احتیاطی ہوئی، میری گاڑی کا ویل کیچڑ میں چلا گیا اسپیڈ پر، اسے چھینٹے اڑے، اور ایک شریف آدمی فٹ پاتھ سے گزر رہا تھا، وہ چھینٹے اس کے کپڑے پر پڑ کے اس کے کپڑے خراب ہو گئے، تو اس شریف آدمی نے چڑھ کر مجھے گالی دے دی. یہ مسلمان کی شان ہے کہ وہ اس طرح سے اگر بات کرے گا تو پھر اس طرح سے کرے گا جیسا واقعہ ہوا. اب آپ دیکھیے کہ یہ میں کسی کے بارے میں کہوں کہ میں جا رہا تھا تو اس آدمی نے مجھے گالی دی، اور چہ جائے کہ میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان کروں. اگر ہم اپنی گواہی درست کر لیں تو ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والی بہت سی خرابیاں از خود دور ہو جائیں گی. اسی ضمن میں کئی سال پہلے ایک صاحب نے میرے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کی ہیڈ لائن تھی اصلاح معاشرے کا ایک نکاتی پروگرام ڈیش دی کی گواہی. تو انہوں نے تو خیر بڑا تفصیل سے اسے لکھا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی اصلاح کرنے میں اس طرح کی گواہی کو ایک بڑا دخل حاصل ہے. انسان اس خوف سے کہ میں تو گواہی پوری صحت کے ساتھ دوں گا، پھر کسی واقعے کی اصلیت کو چھپاتا نہیں، اور جب اصلیت کو چھپاتا نہیں تو اسے بیان بھی نہیں، کیونکہ ہم اصلیت تو بیان نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ہم اس طرح کی گوسپ سے باز آ جاتے ہیں جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کیا ہوا ہے. اب یہ گواہی، یہ شہادت، اس سے ایک قصہ میرے ذہن میں تازہ ہوا، وہ ہے معراج شریف کا. ہم معراج شریف کا قصہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یہ کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ یہ معراج شریف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا کوئی یقیناً مقصد رہا ہوگا. وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میرے نزدیک معراج شریف پر اللہ تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو اس میں ایک بڑا مقصد، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ون آف دی مین آبجیکٹو، اٹس ناٹ دی اونلی آبجیکٹو،
ون آف دی مین آبجیکٹوز شہادت رہا. ہی شوڈ بی دی آئی وٹنس ٹو ایوری تھنگ. یہ اس کے بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد تھا کہ جو کچھ ماورائے دنیا، ایک تو یہ ہمارا ایک عالم ہے جسے ہم عالم الاسباب کہتے ہیں، جغرافیہ کی زبان میں اسے روئے زمین کہتے ہیں، اور عام بول چال میں اسے ہم دنیا کہتے ہیں. اس عالم الاسباب کے ماورا اور عالم بھی ہیں اور جہان بھی ہیں، اور وہاں پہ بہت سی چیزیں موجود ہیں. پھر آسمان ہیں، اور ہر آسمان پر ایک باضابطہ دنیا آباد ہے. دنیا اس سینس میں نہیں جس سینس میں ہم اس زمین پر بسی ہوئی دنیا کو دنیا کہتے ہیں. میں دنیا سے مراد میری یہ بہت سی چیزیں ہیں. وہاں باضابطہ ایک کارخانہ ایک قدرت ہے وہاں. تو جب وہ دکھانا مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہاں یہ سوال اٹھے گا، اگر سب سے پہلی تخلیق ہونے والی روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے وہاں، پھر یہ کیوں دکھانے کے لیے ضروری تھا کہ معراج پر لے جایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ روحانی وجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا جسمانی وجود میں آنے سے پہلے، وہ روحانی وجود سے مشاہدہ کیا ہوتا. دراصل یہ واقعہ معراج جب پیش آیا، اس سے فوراً پہلے طائف کا واقعہ ہو گزرا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، اور طائف کے لوگوں نے، ان کی بدبختی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کر ڈالا جس سے جسمانی طور پر بھی ہرٹ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خون ایڑیوں تک بہہ گیا، اور اندرونی طور پہ بھی دکھ ہوا تھا. یہ اور بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کی انتہائی اعلیٰ ترین بلندیوں کو پہنچے ہوئے تھے. اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس دکھ کی کیفیت میں شاید کوئی اور الفاظ کہتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا فرمائی تھی. کون جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون اس طرح بہتا دیکھ کے رحمت خداوندی کس طرح جوش میں آئی، کس درجے کو جوش میں آئی کہ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ بلا بھیجا. تو مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود بھی ان تمام چیزوں کو دیکھ لے، اس کا مشاہدہ کر لے، اس کی شہادت دے دے. وہ تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی وجود، روحانی وجود روز اول سے مشاہدہ کرتا چلا آیا تھا، وہ ایک شہادت تھی، وہ بھی ایک گواہی تھی. تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلا لیا گیا. اور پھر معراج کے دو حصے تھے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کا حصہ اول جو تھا، اس کا فیز 1، وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک تھا. اور وہاں پر اب یہ بھی تو ممکن تھا کہ مسجد الحرام سے، خانہ کعبہ سے عرش پہ بلا لیے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ رب کا کوئی کام خالی حکمت نہیں ہوتا. تو اس میں حکمت تھی دو طرح کی. ایک تو
تمام انبیاء کرام پر یہ اسٹیبلش کرنا اور ملائکہ پر اسٹیبلش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور دوسرا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرانا کہ آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ امام ہیں۔ تو بحکم رب مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، امامت کر دی۔ تو یوں یہ بات پردہ شہود پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً امام الانبیاء ہیں۔ پھر یہاں سے دوسرا جو سفر ہوا وہ مسجد الاقصی سے پھر آسمانوں کی جانب۔ تو پہلے آسمان پر جو پہلا آسمان در حقیقت دروازہ بھی ہے آسمانی دنیا کا، جب ہم پہلے آسمان پر جاتے ہیں تو اس میں جب داخل ہوتے ہیں، جس چیز پر ہماری سب سے پہلے نظر پڑتی ہے وہ دریائے توحید ہے۔ سب سے پہلے جو چیز وہاں دیکھنے کو ملتی ہے، اس سے آگے اگر ہم دیکھیں تو بحر القیوم ہے، نیکسٹ بحر القیوم آئے گا۔ تو براق کا جو پہلا پاؤں آسمان پر آیا، پہلے آسمان پر، وہ دریائے توحید پر تھا، اور اس کا اگلا قدم بحر القیوم پر تھا۔ یہاں پر حاکم ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہر آسمان پر وہاں کے جو انچارج ہیں، شاید حاکم لفظ زیادہ صحیح نہ ہو، جو انچارج ہیں وہاں کے ہیڈ ہیں، وہ ہر آسمان پر انبیاء ہیں۔ تو ہر آسمان پر جہاں جہاں انبیاء سے ملاقات ہوئی، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرزند صالح کہہ کے پکارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہر ایک نے اتفاق یہ ہے کہ ایک ہی لفظ سے پکارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے فرزند صالح۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ یہ بات کسی اور طرف چل نکلی، تو بات گواہی اور شہادت کی تھی۔ تو رب تعالیٰ نے بھی یہ شہادت قائم کی، اور واقعہ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پہ بلایا کہ آپ کا جسمانی وجود ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لے اور اپنے روحانی وجود کا بھی مشاہدہ کر لے، کیونکہ جب ہم ساتویں آسمان پر جائیں گے تو وہاں انچارج ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر مقام محمود ہے، اور یہ وہ مقام محمود ہے جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں رضان کے بعد کہ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور تو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ وہ مقام محمود ہے۔ اور ایک چیز جو معراج شریف کے ضمن میں شاید کہیں لکھی دکھائی نہیں دیتی، میں نے ایک بار عرض کیا تھا کہ جس طرح سے خانہ کعبہ زمین پر موجود ہے، بالکل عین اس کے اوپر آسمانوں میں خانہ کعبہ کی پروجیکشن موجود ہے۔ وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جو ایک بار اس کا طواف کر لیتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو جس جگہ خانہ کعبہ ہے اسے آسمانوں میں بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور پر بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے۔ یہ چیز نہیں وہاں ملتی ہے۔ تو معراج شریف کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی طواف نہیں کیا خانہ کعبہ کا، بلکہ بیت المعمور پر بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوا ہے۔
اوپر آسمانوں میں باقاعدہ مقامات ہیں، ان کے نام ہیں. یہ جو ہم دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں، یہ صرف ہم یہیں اکٹھے نہیں رہتے، یہ نتیجہ ہے کہیں اور ہمارے اکٹھے رہنے کا، جو ہم یہاں اکٹھے رہتے ہیں. ایک مقام ہے آسمانوں پر، اسے ہم عالم روحا کہتے ہیں. در حقیقت روحا نام ہے ان کرنوں کا جو نور الہدا سے نکلتی ہیں اور وہ قطروں کی ڈراپلیٹس کی صورت میں برستی ہیں، اور پھر وہ اکٹھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈراپلیٹس گچھوں کی صورت میں. یہ وہ نور کے قطرے ہیں جن سے آگے روحیں بنتی ہیں. پھر تو یہ وہاں بھی اکٹھے رہتی ہیں، اس کے نتیجے میں یہاں انسان اکٹھے رہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں سوشل اینیمل ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے. یوں یہ سوشل اینیمل ہے انگریزی میں. ادروائز انسان کو ہم اینیمل تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی وجہ سے ہماری اس مل جل کر رہنے کی خاصیت پر انگریز نے انسان کو سوشل اینیمل کا نام دیا تھا. یہ اس کے نتیجے میں ہم یہاں رہتے ہیں. یہ جتنی چیزیں یہاں پیش آتی ہیں، یہ نتیجہ ہے کہیں اور عمل پیش آنے کا. اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ سب کارخانہ چلتا دکھائی دیتا ہے. اس عالم الاسباب کا کاروبار در حقیقت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. یہاں یہ نتیجہ ہے کسی اور جگہ کچھ عمل سرزد ہونے کا. یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، جو جب تک کہ انسان کے پاس علم شروع سے نہ ہو. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب تک کہ ہم کلاس 1 سے یا کلاس 5 سے کیمسٹری نہ پڑھنا شروع کریں، ہمیں ایم ایس سی لیول کی کوئی کتاب سمجھ آ نہیں سکتی. ہم ان بھول بھلائیوں میں گم ہو جائیں گے. تو یہ وہ علم ہے، جب تک کہ بنیادیں نہ قائم ہو جائیں ہماری، یہ چیزیں سمجھ میں آتی نہیں. ان کی ٹرمز، ان کے قصے، ان کے واقعات دل تو لبھاتے ہیں، لیکن بات سمجھ میں مشکل آتی ہے. پھر تو انسان بھٹکتا چلا جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف دوبارہ جاتے ہیں کہ علم لدنی، روحانیت یا تصوف حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ پری کنڈیشنز پوری کرنا ہے. تو وظائف، ذکر، اذکار، اوراد اور مجاہدوں پر زور دینے کی بجائے پہلے اگر ہم یہ بنیادیں اپنی قائم کر لیں، پری کنڈیشنز پوری کر لیں، تو پھر نہایت آسانی کے ساتھ ہمیں یہ علم بھی حاصل ہو جائے گا. تو جہاں ہم دوسری چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، وہاں ہم اپنی گواہی بھی درست کر لیں. جو واقعہ جیسا ہے، خواہ وہ خود ہمارے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو، ہم اس کو منوان اسی طرح بیان کر دیں، اور ہم اپنے دشمن کی خوبی کو بھی اسی شدت اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ بیان کریں جس طرح سے خود اپنی خوبیاں ہم بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، اور اپنی خامیوں اور اپنی برائیوں کو اسی طرح کنڈیم کریں، اسی شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ ہم اپنے مخالف کی برائیاں گنواتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اس کے اثرات بڑے حیران کن مرتب ہوں گے، نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی پر بلکہ ہمارے روحانی وجود پر. یہ غالباً 1 یا 2 مرتبہ کسی صاحب نے یہاں سوال بھی کیا تھا کہ ہم روح کو لطیف بنانے کے لیے کیا کریں. تو اس کا جواب آج میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ روحانی وجود پر ہمارے اس کے اثرات یہ مرتب ہوں گے کہ
اس سچائی اور پاکیزگی کے نتیجے میں ہماری روح میں لطافت پیدا ہوتی چلی جائے گی، جو کہ روحانی سفر کے لیے بے پناہ طریقے سے ضروری ہے۔ اس ضمن میں اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہوں تو۔ بیان کے حوالے سے، تقویٰ کے حوالے سے، جیسے آپ نے صوفی پیر فقیر کے بارے میں فرمایا ہے، ایسے ہی طریقے سے اگر ایسے بیان کیا جائے مسلمان، متقی، مومن اور محسن۔ میں ضرور کوشش کروں گا کہ اس موضوع پہ گفتگو ہو جائے، لیکن مختلف نشستوں میں ہماری ان تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی ہے۔ اگر مجھے صحیح طریقے پر یاد ہے تو کسی نشست میں ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی اس بات پر کہ ہم میں سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت اس چیز پہ فخر کرتی ہے کہ میں تو صاحب انصاف سے چلتا ہوں۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جناب، جس بات پر مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں انصاف سے چلتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں، تو مجھے شاید یہ معلوم نہیں کہ یہ سب سے کمتر ترین درجہ ہے ہماری ڈیلنگز کا، جو اللہ تعالی ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہم اپنی ڈیلنگز کو مبنی بر انصاف رکھیں گے۔ تو یہ کمتر ترین درجہ ہوگا جس پہ میں اتنا زیادہ فخر کر رہا ہوں، اور اللہ تو اس چیز کو پسند کرے گا جب ہم اپنی ڈیلنگز کو مبنی بر احسان کر دیں گے۔ تو وہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں، میں گرامر اور اصطلاح کے معنوں میں نہیں بات کر رہا، میں اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، تو احسان سے مراد قربانی ہے۔ تو پھر وہاں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ایثار اور قربانی، تو یہ اس موضوع پر بات ہوتی تو رہی وقتاً فوقتاً مختلف نشستوں میں، لیکن میں یقیناً کوشش کروں گا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے ہماری۔ اور صرف آپ ایک زحمت کیجیے گا کہ نیکسٹ سنڈے جب میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں تو مجھے یاد دلا دیں کہ اس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہ گئی ایمان کے مختلف درجات کی، تو صاحب وہ جس طرح جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کے رکن 5 نہیں 6 ہیں، تو ایک روٹی کا اضافہ بھی کر لیجئے۔ تو بات یہ ہے کہ بالکل اسی طرح آج کے زمانے میں دین کے جو درجات آپ نے فرمائے، مسلمان، متقی، مومن اور محسن، اس میں ایک اور کا اضافہ کر لیجئے کہ مسلمان سے پہلے کلمہ گو، جو کہ ہم سبھی ہیں۔ تو کلمہ گو تو ہم سبھی ہیں، لیکن مسلمان ذرا سا دشوار ہو جاتا ہے ہمارے لیے اس مقام تک جانا۔ تو پھر متقی، مومن اور محسن تو بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ کم از کم میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ کلمہ گو تک تو مجھے آسانی یوں ہے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، بغیر میرے علم میں لائے میرے ماں باپ نے مجھے مسلمان کر دیا تھا۔ تو اس دن سے میں کلمہ گو چلا آ رہا ہوں۔ پھر بڑی اوائل عمری میں جہاں انسان کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، تو میرے والد نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھا دیا تھا، اذان بھی والد نے سکھا دی۔ وہ اس وقت نہ سکھا دے تو اب تو میں سیکھتا ہی نہیں تھا، خواہ ڈنڈے مارتے رہیے آپ، میں تو نہیں سیکھتا۔ تو وہ مجھے دنیاوی چیزیں ہی یاد نہیں ہو پاتی، تو ادھر کون توجہ دے کے کلمہ یاد کر لے، اذان یاد کر لے۔ تو اس لیے ایک درجہ کلمہ گو کا بھی ہے، اب وہ اس زمانے میں اضافہ کر لیجئے، وہ الحمدللہ ہم سبھی ہیں۔ تو اس موضوع پہ بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ کیا صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ روحانیت کے درجات کے بارے میں کہ بیسک 10 درجات ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی جو پری کنڈیشنز ہیں، یہ ہر درجے کی روحانیت کی پری کنڈیشنز علیحدہ علیحدہ ہیں، یا پہلے آپ کو ایک سرٹن لیول پری کنڈیشنز کا اذکار کرتے ہیں تو پہلے آپ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، جس طرح سے
آپ کسی ملازمت میں جاتے ہیں، مثال سول سروسز آف پاکستان ہے، اس میں آپ انٹری کے لیے آپ کو ایک مخصوص معیار رکھنا پڑتا ہے نالج کا اور انٹیلیجنس کا. وہ گورنمنٹ آپ کو ٹیسٹ کر لیتی ہے تھرو ریٹن ٹیسٹ اینڈ وائوا. تو اگر کوئی آدمی اس معیار پر اترتا ہے تو پھر اسے ٹریننگ کے لیے وہ اکیڈمی پہ بھیج دیتے ہیں، وہاں آپ کورس کرتے ہیں، پھر اس کے اندر اور بہت سے اس کے لوازمات ہیں، سبھی سے آپ گزارے جاتے ہیں. پھر آپ کا ایگزام ہوتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ایک معیار تک آ گئے یا نہیں آ گئے. تو اگر آپ اس معیار پر آ گئے تو 1 سال کی ٹریننگ کے لیے آپ کو بھیج دیا جاتا ہے، پریکٹیکل ٹریننگ یا دوسرے لفظوں میں آن جاب ٹریننگ. اس کے بارے میں ایک نئی اصطلاح امریکہ نے انٹروڈیوس کرا دی، ہینڈز آن ٹریننگ کہہ دیتے ہیں اس کو. تو اس کے بعد پھر آپ کو سول سروینٹ کا ایک ٹائٹل مل جاتا ہے، آپ انڈکٹ ہو جاتے ہیں سول سروسز میں. اس کے بعد پھر آپ کو ترقی ہوتی چلی، جیسے جیسی آپ کی پرفارمنس ہے، آپ کا کنڈکٹ ہے، آپ کے بیہیویئر ہیں، اس کے حساب سے آپ کو ترقی ملتی چلی جاتی ہے. آپ کے ڈپارٹمنٹل ایگزامز ہیں، آپ کے کورسز ہیں، وہ کرتے جاتے ہیں، آپ ترقی پاتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ اہلیت کے ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہوتے. فوج میں آپ کا معیار دیکھنے کے لیے کہ ٹریننگ کے لیے آپ کا معیار پورا ہے یا نہیں، آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہیں، آپ کے پریکٹیکل ٹیسٹ ہیں، آپ کا وائوا ہے، پھر لے لیے جاتے ہیں. یو آر سینٹ ٹو دا اکیڈمی. وہاں 2.5 سال تک آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ایگزام ساتھ ساتھ ہوتے چلے جاتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف ایچ ٹرم 2.5 سال کے بعد اگر آپ فائنل میں پاس ہو گئے تو پھر آپ افسر بننے کے اہل ہیں. تو آپ کو ایک بار اگر ایک پپ لگ گیا افسری کا تو پھر آپ کورسز کرتے جائیے. آپ کا کنڈکٹ، آپ کا بیہیویئر، آپ کی آؤٹ پٹ، آپ کے ایٹیٹیوڈز، یہ تمام واچ ہوتے رہتے ہیں. آپ کی اینول کانفیڈینشیل رپورٹس بنتی رہتی ہیں. تو بیسڈ آن دوز ACRs آپ کی پروموشن ہوتی جاتی ہے. بین ہی روحانیت میں یہ تمام پری کنڈیشنز آپ کو پوری کرنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو علم ملنا شروع ہو جاتا ہے. بعد میں آپ کیسے بیہیو کر رہے ہیں اس بنیاد پر آپ کی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن آپ کی ایک جو بنیادی شکل صورت ہے، میں ظاہری شکل صورت نہیں کہہ رہا، میں آپ کے اس معیار کی بات کر رہا ہوں، وہ ڈٹرمن کر لی جاتی شروع ہی میں، اور وہ آپ کو قائم رکھنا ہوتی ہے آخر تک. تو یوں پھر ترقیاں آپ کو ملتی چلی جاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی، میرا کوشچن اس سیٹنگ سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا مذہب، اس کے اعمال پہلے سے ہی لوح محفوظ پر لکھ دیے جاتے ہیں. اگر ایسا ہے تو ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال پہلے سے ہی لوح محفوظ پر لکھ دیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی کام ہماری مرضی کے بغیر ہو جاتا ہے تو ہم ہر کسی سے کہتے پھرتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی، مگر دل میں شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ سے کہ ہماری باری اتنی دیر کیوں کر دی تو نے. یہ اگر سب کچھ حقیقت ہے، بلکہ ایسا ہی ہے، تو پھر ہمارا جزا اور سزا سے، حشر اور قبر سے کیسا تعلق؟ ہمیں تو بس زندگی گزارنی چاہیے. گناہ اور ثواب سے ہمیں کیا لینا؟ زندگی گزارو، خواہ وہ جیسی بھی ہو. مہربانی. اس موضوع پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی. انفارچونیٹلی ہم نے ان چیزوں کو غلط رنگ دے دیے، جس طرح اور بہت سی چیزوں کو ہم نے اپنے ایڈوانٹیج کو ٹویسٹ کر لیا یا امپرووائز کر لیا، اسی طرح ان چیزوں کو بھی ہم نے اپنے ہی انداز میں ڈھال لیا ہے. ان کے مطلب وہ نہیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. یہاں جب تقدیر کے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں میں نے
گزارش کی تھی کہ رب تعالی نے ہمیں یہاں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. اگر ہم اسے ورلڈلی ہائرارکی کی زبان میں بات کریں، ایچلون کی زبان میں بات کریں، تو یوں کہیے کہ اللہ نے ہمیں اپنا نمبر 2 بنا کے اس دنیا کو بھیجا، اپنا نائب بنا کے بھیجا. جس طرح دنیا میں دستور یہ ہے کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں جو نمبر 2 ہے وہ ہوتا تو ہے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کے احکامات کا پابند، اسی کی پالیسیز پہ وہ چلتا ہے، اسی کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور حرف آخر اس میں ڈپارٹمنٹ ہیڈ کا ہی ہوتا ہے، اس میں شک نہیں. لیکن ڈپارٹمنٹ کا نمبر 2 بے اختیار بالکل نہیں ہوتا. جو نمبر 1 ہے، ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے، وہ اپنے نمبر 2 کو کچھ نہ کچھ اختیارات دیے رکھتا ہے. اسی طرح رب قادر مطلق ہے، تو اس کا نمبر 2 یا اس کا نائب مجبور محض کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی نے ہمیں جب نمبر 2 اپنا بنایا، اپنا نائب بنایا دنیا کے لیے، تو اس نے ہمیں کچھ اختیارات بھی تفویض فرمائے، اور وہ اس طرح کے اختیارات ہیں کہ ہمیں اس نے فریڈم آف تھاٹ عطا فرما دی. ہم اپنی سوچ میں آزاد ہیں. آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی جیسی جی چاہے سوچنا شروع کر دیں. اس پہ تو رب نے نہیں روکا، آپ کا اپنا تجربہ ہے کہ آپ کچھ بھی سوچنا چاہیں، رب نے کبھی نہیں روکا آپ کو. آپ کی سوچ کو اس نے کٹ نہیں کیا اسی جگہ، آپ سوچتے چلے جائیے. دوسرا، رب تعالی نے آپ کو فریڈم آف ایکشن عطا فرمائی، رادر اس سے پہلے فریڈم آف ڈیسیژن عطا فرمائی. آپ اگر یہاں بیٹھے بیٹھے یہ فیصلہ کرتے ہیں، یا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ مجھے شراب پینا ہے یا جوا کھیلنا ہے، تو رب 2 فرشتے نہیں بھیجے گا کہ اس آدمی کا ہاتھ روک لو، یہ شراب نہ پینے پائے. اس نے مجھے یہ فریڈم عطا فرمائی ہے، میں وہ فیصلہ کر سکتا ہوں. اور پھر تیسری چیز، مجھے فریڈم آف ایکشن عطا فرما دی اس نے. میں اگر چاہوں تو آگ کو پکڑنے کی کوشش کر سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو جیب سے ریوالور نکال کے گولی چلا سکتا ہوں. یہ تینوں آزادیاں ہمیں حاصل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کچھ پیرامیٹرز سیٹ کر دیے، حدود مقرر کر دی ہیں کہ یہ کام کرو گے تو اس کا انعام تمہیں دیا جائے گا، اگر یہ کام کرو گے تو اس کی سزا دی جائے گی. ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کرتی ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو. اسی حساب سے اس نے اس کی جزا اور سزا قائم کر دی. رب تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کیا ہے، جوا کھیلنے سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ میں صبح سے شام تک کس روانی اور کس فراوانی دونوں ہی باتیں ہیں. کیسی خوبصورت روانی اور فراوانی کے ساتھ میں جھوٹ بولتا ہوں. کبھی میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آیا یہ کہنے کو کہ تم جھوٹ نہ بولو، اور درمیان میں کبھی کبھی میں منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے سچ بول دیتا ہوں، تو بھی کوئی فرشتہ نہیں آیا اتر کے. جب چاہوں میں جھوٹ سے سچ پہ سوئچ اوور ہو جاؤں. فرشتے نے اعتراض نہیں کیا کسی نے آگے. نماز انتہائی ضروری عبادت ہے، اور سب سے پہلے پوچھ گچھ بھی اسی کی ہوگی. میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کبھی کوئی فرشتہ نہیں آیا. اگر یہ سب چیزیں پہلے سے لکھی ہیں، معین ہیں، تو پھر تو میرے پاس ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آنا چاہیے روکنے کے لیے کہ تم اپنی حدود سے باہر جا رہے ہو، کہ تمہاری تقدیر میں تو دکھا ہے کہ تم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو گے، اب تم نماز نہیں پڑھ رہے. وائس ورسا ایسا کبھی نہیں ہوا.
ज़कात देना मुझ पे फर्ज है, मैं नहीं देता। अभी अल्लाह मुझे तौफीक बख्श दे और मैं नेकी की तरफ चल पड़ूं तो ज़कात देने लगूं तो भी कोई फरिश्ता नहीं आएगा, पूरी है ना। ये आजादी दी है रब ने मुझे, लेकिन साथ हर चीज वाजे कर दी है रब ने। ये काम मैं करूंगा तो मेरे लिए बेहतर है और आखिरत में उसके लिए मुझे अजर अता फरमाया जाएगा, और अगर इन कामों से मैं बाज रहूंगा तो भी मेरे हक में फायदा है, और अगर मैं बाज ना आया और ये काम किए जिससे अल्लाह ने मुझे मना किया है तो उसके लिए मुझे सजा दी जाएगी। ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दी है। तो जब मैं अपनी उस आजादी का नाजायज फायदा उठाता हूं तो अल्लाह ने चूंकि अता तो कर दी आजादी, विड्रॉ तो नहीं करेगा वो उसे, लेकिन फिर सजा जरूर देगा मुझे। तकदीर के अंदर हम यही कहते हैं कि इसके दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा है जो मुअय्यन है, और एक वो हिस्सा है जिस पर हमें इख्तियार दिया गया है। तकदीर का जो हिस्सा मुअय्यन है वो बड़ा मुख्तसर सा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो हार्डली 5 से 10% बनता है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी 90-95% वो तकदीर मुअल्लिक है, वो हमारे इख्तियार में है। हम जैसा चाहे उसको लिख डालें, उसी पर सजा और जजा है तमाम। जो मुअय्यन है चीजें वो है हमारे, जैसे हम कहते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। अब हम कहते तो हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, दर हकीकत मौत से मुतालिक तीनों ही चीजें मुकर्रर हैं, मुअय्यन है वो। मौत का वक्त, मौत का तरीका और मौत की जगह, ये तीनों चीजें मुकर्रर हैं। ये उस तकदीर का हिस्सा है जो मुअय्यन है, मुख्तसर सी है। तो वो हिस्सा बड़ा छोटा है तकदीर का। बाकी वो जो आपने फरमाया कि जब कोई काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होता तो हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी, ये हमारे रवैये हैं। अल्लाह ताला जिस चीज की तवक्को रखता है मुसलमानों से वो इससे जरा मुख्तलिफ है। अल्लाह हमसे ये तवक्को रखता है कि हम जब भी कोई काम करें उसको करने से पहले उसके तमाम पहलुओं पर उस अक्ल के जरिए जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जो अल्लाह ने हमें समझ अता फरमाई है और जो हमें अल्लाह ने एबिलिटीज अता फरमाई हैं, उनसे काम लेकर हम उसके तमाम पहलुओं पर गौर कर लें कि इसके अच्छे और बुरे पहलू क्या हैं, इसके फायदे और नुकसानात क्या होंगे, इसमें कहां पिटफॉल्स आएंगे, उनको हमने कैसे ओवरकम करना है। ये तमाम एक जायजा उसका ले लें, एक स्ट्रैटेजी बना लें अल्लाह की अता करदा अक्ल के जरिए से। फिर हम फैसला करें तो अल्लाह का नाम लेके मुजाहिदों की तरह कमर कस के जो हमारे अंदर अल्लाह ने जहनी और जिस्मानी कुव्वतें रखी हैं, हम उनसे भरपूर काम लें और भरपूर कोशिश कर डालें उस काम को करने की। जब हम अपनी किसी कोशिशें कर डालें तो फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या बारी ताला, तूने हमें जो जहनी और जिस्मानी कुव्वतें अता फरमाई थीं, हमने उनसे भरपूर काम लिया और इंसानी हद तक कोशिश कर ली है। तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर और क्या बुरा। इसका नतीजा तू वो दे दे जो मेरे हक में बेहतरीन हो। ये दुआ करने के बाद सिदक दिल से उस कोशिश का अंजाम रब पर छोड़ दे, और फिर जो रब की तरफ से फैसला आए उसको बड़ी खुशदिली से कबूल कर ले। इसको वाज़े करने के लिए मैं कोई ऐसी मिसाल दे देता हूं कि फर्ज कर लीजिए मेरा जहन मुझे ये कह रहा है कि फलां जॉब मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं
وہاں اپلائی کرتا ہوں، انٹرویو کال آتی ہے. انٹرویو پر جانے سے پہلے میں اپنے سینئر ملنے والوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ اس میں کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. اس کی بھرپور تیاری کرتا ہوں اور میں بہت ویل ڈریس ہو کے انٹرویو کے لیے پہنچ جاتا ہوں اور میں وہاں انٹرویو دیتا ہوں. جو سوال مجھ سے پوچھے جاتے ہیں میں ان کے اپنی قابلیت کے مطابق پوری دل جمعی سے جواب دیتا ہوں اور انٹرویو کے بعد باہر نکل آتا ہوں اور رب کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، روزگار کا وسیلہ تلاش کرنا، پیدا کرنا تو تیرا کام ہے، لیکن اس کو تلاش کرنا میرا کام ہے. اس سلسلے میں میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے ٹو دی بیسٹ آف مائی ایبلٹیز. اب تو بہتر جانتا ہے کہ یہ جاب میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو میری اس کوشش کا تو وہ نتیجہ دے دے جو میرے بہترین مفاد میں ہو، اور پھر میں سر کے نیچے بازو رکھ کے آرام سے اطمینان سے سو جاؤں. کوئی پریشانی نہیں، کوئی ہائے ہائے کرتا نہیں بھاگوں. تو اس کا جو نتیجہ آئے، اگر جاب مل گئی تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ پروردگار نے مجھے بروزگار کر دیا، اور اگر جاب نہیں ملی تو میں یہی سمجھوں کہ میرے حق میں یہی بہتر تھا، کیونکہ میرا رب مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا بہتر، تو میں اس پر مطمئن ہو جاؤں، گلے شکوے نہ کروں. اللہ مسلمانوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بھرپور کوشش پہلے، اس کے بعد دعا، اور پھر رب پر چھوڑ دے معاملہ. وہ بات درست نہیں ہے کہ انگور کھٹے والی بات نہ ہو. اور اس کے علاوہ آپ کے سوال کا کوئی حصہ باقی تھا جس کا جواب نہیں میں دے پایا. زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، قبر حشر سے تعلق. صاحب یہ بڑا دقیق سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس کا جواب دینے کا تو شاید میں اہل ہی نہیں ہوں کہ قبر اور حشر سے کیا تعلق ہے. یہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی وہ میرے علم میں کہاں سے آئیں گی؟ میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں. لیکن میں ایک چیز ضرور جانتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ دنیاوی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی اور قبر کا عذاب اور حشر کا انجام در حقیقت اسی دنیا پر ہی مبنی ہے. اسی کے نتیجے میں وہاں سلوک ہو جائے گا ہمارے ساتھ کہ ہم یہاں کیا کرتے رہے. اسی لیے قیامت کو یوم حساب کہا جاتا ہے. قیامت تو اس زندگی کی ابتدا کے دن کا نام ہے. تو جو زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی اس کے ابتدائی دن پر ہمارا حساب کتاب کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا تو اس دنیا کی زندگی کا ہوگا، اور جیسی زندگی ہم یہاں گزار چلے اسی کے نتیجے میں ہمیں آخری زندگی عطا کر دی جائے گی، آخرت کی زندگی. تو یوں میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم جو کچھ یہاں کریں گے، جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے، اسی کی فصل ہم آخرت میں کاٹ لیں گے. تو میں اس کو اہمیت اس لیے زیادہ دیتا ہوں کہ یہاں پر کہیں پاؤں انسان کا پھسل نہ جائے. تو بھائی آپ، میں اور ہر کوئی جو اپنی آخرت اور قبر کے بارے میں فکر مند ہے، اگر وہ فکر چھوڑ کے ہم اس کی فکر کر لیں اس زندگی کی کہ یہ زندگی ہماری اس طرح سے گزر جائے جس طرح سے رب تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ پیرامیٹرز سیٹ کیے ہیں، اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم ان ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی پیروی کرتے ہوئے یہ زندگی گزار لیں اس دنیا کی، تو وہ دنیا خود بخود درست ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے انشاءاللہ. اس کی فکر کرنا زیادہ ضروری ہے اس دنیا کی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی حقیر زندگی ہے. یہ حقیر نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کے نتیجے میں تو وہ زندگی پیش آ جائے گی ہمیں. اس کو سنوار لیں وہ خود سنور جائے گی. اور اس کو سنوارنے کا سٹینڈرڈ ایک ہی ہے، طریقہ نہیں کہہ رہا میں، سٹینڈرڈ عرض کرتا ہوں. سٹینڈرڈ وہی بات ہے اسی جگہ جہاں اکثر میں جو ریپیٹ کرتا رہتا ہوں
کہ ہمیشہ نظر ایک ہی بات پر رکھیے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پر. اور اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ دشوار ہے تو پھر اس سے بھی ایک آسان راہ موجود ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو مجھے الحمدللہ اس کے موٹے موٹے پوائنٹس ازبر ہیں، ہر ایک کو ازبر ہیں، کیونکہ ہم کلاس 5 تک دینیات میں پڑھتے تھے. اب اس کو ہم اسلامیات کہتے ہیں، ہمارے زمانے میں وہ دینیات ہوتی تھی. اس میں حیات طیبہ کو پڑھتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ایک کرامت ہے، ایک معجزہ ہے اس کا، کہ اس زمانے کی پڑھی ہوئی تمام چیزیں ہم بھول گئے ہیں، لیکن حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ازبر ہے آج بھی. تو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی ری ایکشن شو کرنے سے پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا تھا، میں اس کی نقل کر لوں تو بھی میری بچت ہو جائے گی. تو بڑا آسان سا کام ہے. تو اسی میں قبر اور حشر دونوں کور ہو جائیں گے. اور اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ صاحب میں یہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب میں قبر میں دفن کیا جاؤں گا تو فرشتے آ کے مجھ سے کیا کیا سوال پوچھیں گے، تو صاحب میں اس سے لا علم ہوں. مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے میتھمیٹکس پوچھ لیں گے یا کوئی ٹریگنومیٹری کا کوئی سوال پوچھ لیں. وہ مرضی کے مالک ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور بتائے میری گائیڈنس کے لیے کسی صاحب نے ایک ٹیکسٹ میسج مجھے بھیجا تھا. وہ ایک ایکسیڈنٹ میں 2 پٹھان جو کار میں سفر کر رہے تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ایکسیڈنٹ ذرا سویئر تھا، اس میں بیچارے انتقال کر گئے. تو ان کی باڈی کے جو ریمینز مل سکے لوگوں نے اکٹھے کیا اور ان کو ایک ہی قبر میں ڈال دیا. وہ ایک پٹھان کا نام تھا اخلاص خان، دوسرے کا نام تھا یاسین خان. تو فرشتے آ گئے حساب کتاب لینے قبر میں. تو انہوں نے پہلے اخلاص خان صاحب سے پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ خوچا ہم کو اخلاص خان کہتی. تو فرشتوں نے کہا کہ تو نام سے ہی مسلمان لگتا ہے کہ سورہ اخلاص پر اس کا نام ہے، تو اس کو اور باقی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کر لیں کہ آپ سورہ اخلاص سنا دیں. تو پٹھان نے فوراً سنا دی. دوسرا وہ ساتھ لیٹا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کو میرا نام تو یاسین ہے، اگر سورہ یاسین سنانے کو کہا تو کیا ہوگا. فرشتے ادھر سے فارغ ہو کے آئے، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا خوچا نام تو ہمارا یاسین خان، لوگ کوثر خان کہتی. تو یہ میرے بینیفٹ کے لیے کسی صاحب نے یہ مجھے ٹیکسٹ کیا تھا جو. تو اس دن سے میں مطمئن ہو گیا کہ قبر میں نمٹ لیں گے، فرشتوں سے کوئی ایسے ہی حربہ استعمال کر لیا جائے گا. وہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ معراج میں مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی وجود اپنے نورانی وجود کا مشاہدہ کر لے. تو جسمانی وجود ہمارا مبنی ہے بہت سی چیزوں پر، اور 5 حواس خمسہ جو ہیں ہمارے حواس خمسہ ہمارے اس کا اس کی دے فارم اے بیسس فار دیٹ. خانہ کعبہ کے عین اوپر اس کا پروجیکشن ہے اور بیت المعمور ہے، تو زمین اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی اور کہکشاؤں کی اس میں بھی. تو کیا اس میں بھی ایسی حرکت ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے؟ آپ نے اگر اس سے پہلے ایک سوال اور پوچھا ہوتا میرے لیے جواب دینا زیادہ آسان ہو جاتا. دیکھیے زمین اپنے ایکسس کے گرد گھوم رہی ہے. اس کی 2 موومنٹس ہیں، ایک ایکسس کے گرد اور ایک آربٹ میں. تو پھر تو بڑا آسان کام ہے کہ میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھتا ہوں اور زمین سے 500 فٹ یا 1000 فٹ اوپر لے جا کے ہیلی کاپٹر کھڑا کر دیتا ہوں. وہاں ایک ہی جگہ اسٹیشنری رہتا ہے. تو زمین تو گھوم رہی ہے. تو 1.5-2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں
امریکہ آئے گا میں وہاں لینڈ کر جاؤں گا، پرواز کرنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے. کیا خیال ہے؟ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جتنی چیزیں بھی اس کے جو گریوٹی فورس ہے اس کے دائرے میں آتی ہیں وہ اس کے ساتھ اسی سپیڈ پر روٹیٹ کرتی ہیں، جس کا ادراک ہمیں ہو نہیں پاتا کیونکہ ہر چیز اسی سپیڈ پر جا رہی تو ہم اسٹیشنری سمجھتے ہیں. اسی طرح رب نے جو کہا کہ یہ تمام سورج چاند ستارے اپنے اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، تو اسی طرح آسمان بھی گردش کر رہا ہے، تمام چیزیں گردش میں ہیں، تو وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہیں. اور اس میں پروجیکشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم ڈرائنگ میں کرتے ہیں کہ اگر ایک آبجیکٹ یہاں ہے تو اس کی ہم پروجیکشن جب لیتے ہیں تو وہاں سے لائنیں کھینچی اور یہاں لے گئے. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا عکس اوپر پڑ رہا ہے تو اس کو ہم پروجیکشن کہہ رہے ہیں. وہ بالکل اس کے اوپر اسی طرح آسمان میں وہ قائم ہے، تو آسمان اپنی سپیڈ پر اسی طرح گردش میں ہے، سورج اپنی گردش میں ہے، چاند اپنی گردش میں ہے، زمین اپنی گردش میں ہے. تو وہ وہاں کی مخلوق کو اپنی جگہ لگتا ہے، لیکن بیسیکلی اگر ان دونوں کو کھڑا کر لیں تو ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گے. تو پروجیکشن میں اس سینس میں آپ سے کہہ رہا ہوں.